کوہاٹ سٹی اسکول میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سائنس اور آرٹ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کوہاٹ میل عبدالسلام مروت، چیئرمین محیط خٹک، صدر پرائیویٹ ایجوکیشن کوہاٹ ہارون نیازی اور دیگر علاقۂ عمائدین نے شرکت کی۔ سیمینار میں طلباء و طالبات نے پریکٹیکل گراف ماڈل کے ذریعے انرجی، توانائی، ماحولیاتی آلودگی، شمسی توانائی، انسانی جسم کی ساخت، ٹریفک قوانین اور دیگر ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ Assalamu alaikum. My name is Arfa Luqman. The topic of my presentation is water cycle. In our daily life, when we see clouds, the question arises in our mind that how clouds are made, how that water comes from the mountain, how snowfall is formed. The reason of all that question is in the water cycle. When sun rays come to the water becomes hot and change into water vapors, which is called evaporation. Evaporation, the process where liquid change into vapors. اس موقع پر کوہاٹ سٹی اسکول کے ایم ڈی خان لقمان نے کہا، یہ ہمارا سیکنڈ سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن ہے، ہم ہر سال مناتے ہیں اور ہمارا اس کا مین مقصد یہی ہے کہ سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن کو آرٹس کو ہم آبجیکٹو کے طور پر لے لیتے ہیں اور سائنس جو ہے اس کو سبجیکٹو کے طور پر لے لیتے ہیں۔ آبجیکٹو اور سبجیکٹو کا صرف مین فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بچے بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لے لیتے ہیں، وہ اپنی اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے وہ قسم کے ماڈل بنا کے اپنی جو اس کے سبق جو لیسن ہوتے ہیں، اس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کی پریزنٹیشن کروا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو پریکٹیکلی اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ ہماری سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن جو ہم ہر سال ارینج کرتے، ہمارا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اندر سے اس چیز کو باہر نکالے جو اس کی ذہن میں آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ میں چل رہی ہے کہ یہ کس طرح یہ ایکسپیریمنٹ ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی اس چیز کو سمجھ سکے کہ ہماری کیڈنیز کہاں پہ ہیں، اس کی فنکشن کیا ہے، ایسوفیگس کہاں پہ ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے، واٹر سائیکل کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ہوا میں کتنی آکسیجنز کتنی گیسز ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم پریکٹیکلی ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بن کے معاشرے میں اپنے کردار ادا کر سکے۔ ہماری ہر سال یہی کوشش رہتی ہے، انشاءاللہ ہم بچوں کو اپنے لوگوں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ بچوں نے کس طرح پرفارم کیا، اس پہ مختلف قسم کے کویشچن ہم نے کروا دیے، بچوں نے اس کے مطابق، حالانکہ مجھے نہیں علم تھا کہ وہ ان کا جواب دے بھی سکیں گے کہ نہیں، ہمارے لیے امبیرس سچویشن ایسا نہ ہو کہ بن جائے، لیکن آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیم کہ ان لوگوں نے جو کویشچن میں نے اس پہ کروا دیے اس سے بلا جھجک کے ان کی کمپلیٹ بولڈلی سے ان کے جواب دے دیے۔ ٹوڈے آئی ایم ریئلی ہیپی آن دا نیو ایئر ہیپی اوکیزن۔ آج چونکہ نیو ایئر بھی ہے، فرسٹ ڈے بھی ہے، اس کے حساب سے ہم نے ایک سٹارٹ لے لیا۔ اللہ ہمیں اس سال جو 21ویں سال ہے اس کو ہمارے اسکول کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے مبارک فرما دے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم. My name is Sanana and I am in class 2. Today I will tell you about parts of plant. There are 4 parts of plant. First, flower, leaf, root, stem and root. The root hold plant in the soil, absorb water. جڑ پودے کو مٹی کے اندر رکھتا ہے اور پانی کو جذب کرتا ہے۔ The stem support leaf and flower. تنا پودے اور پتوں کو سہارا دیتا ہے۔ The leaf absorb energy from sunlight and make food. عبدالسلام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کے اسکول میں جو سائنس ایگزیبیشن، جو بچوں کے ایفرٹس اور اساتذہ صاحبان کی محنت اور کاوش میں نے دیکھی ہے، میرا دل یقیناً بہت خوش ہوا ہے، بہت لطف محسوس ہوا ہے اور بہت اچھا سا ایک میسیج لے کے جا رہا ہوں کہ سوسائٹی کے متعلق اور مختلف کنسیپٹس ماڈل کے ذریعے سے اور آپریشن کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو تربیت سکھا رہے ہیں۔ سوسائٹی کے تمام آسپیکٹس اور آنے والے دنوں میں بچوں کو سوسائٹی میں اپنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو بھی کنسیپٹ سامنے آتے ہیں ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا ہے۔ میں ان کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بچوں نے بڑی ایفرٹس کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تعلیمی ادارہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا اور آپ لوگ اس محنت کو اسی مورال جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم.
I hope you all will be fine. I'm Hurriyal Luqman. I'm the student of class 6. The topic of my presentation is energy system. What is energy system? Energy system is the process in which electricity is produced from source of energy. Source of energy. A machine which produces electricity by the help of primary source is called source of energy. Now I will tell you about what is primary source. The energy released by coal, oil and nuclear fuel etc. is known as primary source of energy. There are two types of primary source. Non-renewable resource and renewable resource. Non-renewable resource. The energy cannot be used again and again. And renewable resource, the energy can be used again and again. There are 4 types of energy: solar energy, wind energy, water energy and geothermal energy. I only present 2 of them: solar energy and wind energy. Solar energy, the sun produce the energy produced from sun and into electricity with the help of solar panel is called solar energy. Wind energy, the process by which wind is used to generate electricity. आज इस प्यारे से स्कूल में 2 ओकेजन्स का मुझे नज़र आए हैं. एक तो बच्चों ने नया साल मनाया है और साथ साइंस और आर्ट्स की एग्ज़िबिशन भी थी. सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को नया साल मुबारकबाद पेश करता हूँ. अल्लाह करे कि आपके और हमारे ज़िंदगी में ये नया साल खुशियाँ लाए, अमन लाए और हमारे तरक्की का साल हो. जहाँ तक इन बच्चों की काविश का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं कि मैं इन बच्चों की तारीफ़ कर सकूं. बाहर कैफ इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़रा नम हो जो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी. ये हमारा जो इलाका है कोहाट डिवीज़न स्पेशली ये बारानी इलाका है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे इल्मी ज़रख़ेज़ी कूट कूट कर भरी हुई है. फ़कत ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा बाग़बान मिले, एक ऐसा जो इस मिट्टी से फूल पैदा करे. आज इन बच्चों का एतमाद देखा, इन बच्चों की कॉन्फिडेंस और उसके साथ इनकी प्रेजेंटेशन देखी, यकीनन दिल खुश हुआ. Assalamu alaikum. How are you? I am Hamza. I am the student of class 4. Today I will tell you the digestive system. When we eat food, it is broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it. This breaking process is called digestive system. We take food from our mouth, then it goes to stomach through esophagus, then it goes to small intestine. Here the nutrients are absorbed in blood and waste material goes to large intestine and stored in rectum. When rectum is full, the feces is excreted out of the body through anus. Pancreas, gallbladder and liver also take part in the digestion by secreting some hormones. Have a nice day. Thanks. बच्चों ने जिस नामदार तरीके से, एक शान तरीके से अपने अपने जो है ना जो स्टाइल जो अपने उन्होंने तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन दी, वो दाद के लायक है. सारा क्रेडिट मेरे दोस्त सर लुकमान को इसलिए जाता है कि वो इमेजिनरी एजुकेशन का एक नमूना है. मैंने करक में बहुत सारे दोस्त देखे हैं, बहुत सारे स्कूल देखे हैं. जो मेरे दोस्त सर लुकमान में जो खूबियाँ हैं ना, ही इज़ सेकंड टू नन. वो हर लिहाज से एक प्रैक्टिकलिज़म की तरफ जा रहा है. पहले बच्चा जब प्रैक्टिकली एक तालीम सीखता है वो तेवरी से कहीं गुना वो ज़्यादा होता है. इसी वजह से बच्चे यानी अवाइल स्टेज में उसको ये पता चलता है कि मसलन बिजली किस तरह पैदा होती है, मसलन एक दरख्त किस तरह उगता है, उसमें क्या क्या होता है. बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने प्रैक्टिकली हमें दिखाई. एक और चीज़ है जो मैं पेरेंट को मतलब बताना चाहता हूँ, वो ये है कि स्टंट ग्रोथ जो होता है, ये जो अफजाइश नस्ल है ना, वो हमारे कौम में बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है. मैं बच्चों को देखता हूँ बहुत कमज़ोर हैं, तो माओं को और वालिदैन को मैं स्पेशली ये जो है ना इस पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहता हूँ कि बराह करम अपने बच्चों की स्टंट ग्रोथ पे यानी अफजाइश पे थोड़ा सा तवज्जो दें, उनके खुराक का, उनके बैलेंस डाइट का ख्याल रखें ताकि आगे
آج کل جو ہے تعلیم ہے وہ بہت زیادہ مطلب ٹف ہے، تو اس کے لیے اگر اس کی باڈی جو ہے نا وہ کمزور ہو تو وہ سہ نہیں پائے گا. اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی افزائش نسل کا خیال رکھیں. سیمینار کے آخر میں نئے سال کی مبارکباد پر کیک کاٹا گیا.